طول الحادث العممي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. جمعے کے بابرکت دن جناح کالونی کی اس عظیم الشان علمی اور روحانی مرکز میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ وہ علمی اور روحانی مرکز ہے جو حضرت شیخ الحدیث فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا احسان حق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی علمی اور روحانی یادگار ہے اور ان کا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم سرمایہ کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا. ان کے ان فیض و برکات کو جاری و ساری رکھے اور ان کے صاحبزادگان کی عمر میں، علم میں اور فضل میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ایک شاگرد ابھی حضرت قاضی علی اکبر نعیم صاحب سے آپ نے تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کو سنا. مجھے یقین ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احسان حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح پرفتوح خوش ہو رہی ہوگی اس محبت کے ساتھ ان کے عزیز شاگرد علی اکبر نعیمی صاحب نے اس محفل کو تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سے گرمایا، ہمارے اور آپ کے قلوب کو روشن اور منور فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. قاری علی اکبر نعیمی صاحب نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے جو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احسان حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے اور اسی مدرسے کے فیض یافتہ. میں امریکہ کے دورے پر تھا، کافی عرصے کی بات ہے، 4-5 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً. صحیح یاد نہیں رہا، سن یاد نہیں رہا، بعض چیزیں بہاپے میں یاد نہیں رہتی. تو قاری علی اکبر نعیمی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے امریکہ، یہ امریکہ گئے ہوئے تھے. کچھ احباب نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے تلامذہ نے، ان کے محبین نے ان کو دعوت دی تھی کہ یہ بھی تشریف لائیں. میری وہیں ملاقات میں جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا. قاری صاحب کی تلاوت سننے کی سعادت بھی حاصل کی. اور میں بعد میں سوچتا تھا کہ قاری صاحب کس قسم کے آدمی ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ وہاں جہاں جہاں مختلف جلسوں میں، نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں، مختلف مقامات پر جلسے ہوئے، نیو جرسی میں، لوگوں کا اصرار یہ تھا کہ قاری صاحب امریکہ میں رہ جائیں. اور قاری صاحب کا اصرار یہ تھا کہ نہیں، پاکستان واپس جانا ہے. میں سوچتا تھا کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو امریکہ آنے کی خواہش ہے، بے شمار لوگ ہیں کہ پاکستان کو مستقل طور پر چھوڑ کر امریکہ جانا چاہتے ہیں، کوئی ملازمت کے سلسلے میں، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی دین کی خدمت کے سلسلے میں. اور
بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ کا ویزا مل جائے. اور قاری صاحب جو ہیں ان کو ویزا مل گیا اور یہ یہاں آ گئے. اب لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان میں ہی جاؤں گا، اور جس چھوٹے سے گاؤں میں، بستی میں، مسجد میں، مدرسے میں کام کر رہا ہوں اسی میں کروں گا. میں سوچتا تھا بعد میں کہ سبحان اللہ، دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں. یہ بھی حضرت مولانا احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی. ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی محبت ہے، اس کی تلاوت سے محبت ہے، اور اس کے پھیلانے سے اور اس کی اشاعت سے محبت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا، وعلمہ، اور اس کو پڑھایا. اور قاری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے بہتر، امریکہ کے ماحول سے بہتر، امریکہ کی آسائشوں سے بہتر، امریکہ کی آسائشوں سے بہتر، امریکہ میں عیش و عشرت کی فراوانیوں سے بہتر پاکستان میں عسرت، تندرستی کے ساتھ دین کی جو بھی خدمت ہو اس سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، اور جو بھی قربانی میں دے سکتا ہوں وہ دینی چاہیے. یہ ان کا جذبہ قابل قدر ہے. ابھی آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قاری صاحب نے محبت میں ڈوبی ہوئی اس آواز میں تلاوت کی قرآن مجید و فرقان حمید کی کہ جس کو سن کر ایمان والوں کی روح جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے. یہ قرآن اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول